انہوں نے تو جلا دی تھی نا، وہ مانتے ہی نہیں اور نہیں، وہ تو ایسی روایتی چلی ہے نا جلانے والی. کیوں جلانی تھی انہوں نے؟ ایویں جھوٹ مشہور کیا، حنفیوں نے جھوٹ مشہور کیا ہے کہ انہوں نے حدیثیں جلا دی تھی. کیوں انہوں نے حدیثیں جلانی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، چلے حضرت عمر تو 6 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان یہ تو شروع کے مسلمانوں میں سے نا، تو ان سے بھی تو اہل سنت کے یہاں اتنی حدیثیں نہیں ہیں. اس کی ریزن جو میں سمجھاؤں نا کہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت خود سراپا سنت ہے، ان سے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے دیکھ کے. جس میں بخاری میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام کوفے کی مسجد میں جو ہے وہ ظہر سے لے کے مغرب تک لوگوں کو مسائل سکھایا دکھایا. تو جب وہ سراپا سنت موجود تھے تو ان سے ان کو حدیثیں آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کبھی کوئی بہت سخت ضرورت پڑتی تھی تو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرتے مینشن کر کے، اور وہ ڈرتے ہوئے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے جب صفین سے واپسی پہ نہروان کے لیے جب مولا علی جا رہے تھے تو کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو میں نے نہیں. انہوں نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے تاکہ اپنی فوج کا مورائل بنا. اس سے آپ کو یہ سینسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ. باقی جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف آئے یار، حضرت ابو ہریرہ کو ایویں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، کون سی ایسی حدیثیں روایت کر دی ہیں جس سے دین کی جڑ کٹ گئی ہے، کوئی چیز لے کے آئے. اگر یہ کہتے ہیں بغض اہل بیت ہے، میں ثابت کروں گا کہ کچھ کریٹیکل احادیث اہل بیت کے بارے میں وہ صرف روایت ابو ہریرہ. مثلا مسلم شریف میں جو حدیث ہے میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لیکن مسلم میں جو اس کا ایک طریقہ ہے اس میں آگے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سنا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو ملا. اب حضرت علی کے اوپر حضرت عمر کا رشک کرنا، اس کو رپورٹ کون کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ. آپ تو ساری محبت والی حدیثیں سن رہے ہیں. یہ جو حدیث ہے مسند احمد میں حاکم کے اندر کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. پھر ابو ہریرہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 2 علوم دیے تھے صحیح بخاری میں، ایک میں نے ظاہر کر دیا، دوسرا کروں تو تم لوگ میری گردن مار دو. ابو ہریرہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہونی ہے. دیکھ لیں، تو حضرت ابو ہریرہ تو آخری وقت تک اس معاملے کو لے کے چلتے تھے. اچھا، اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے آخری دور کی ہے، انہوں نے توبہ کر لی تھی. تو بس توبہ کر لی تھی، چھاڑ دے انہوں نے جان. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مروان جب گیا تو پیچھے گورنر حضرت ابو ہریرہ کو بنا کے گیا، انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی، اور ایک بندہ کہتا ہے جب سلام پھیرا تو میں پاس جا کے ہلکے سے میں نے پوچھا حضرت یہ تو آپ وہ صورتیں تلاوت کر رہے ہیں جو مولا علی کوفے میں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو القاسم کی سنت ہے. یعنی انہوں نے حضرت علی کے اس طریقے کو رسول اللہ کی سنت قرار دیا. اچھا، اور پھر آپ دیکھیں یہ بنو امیہ نے جو تکبیرات چھوڑ دی تھی، حضرت ابو ہریرہ ہی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے تم سے زیادہ میں رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں. وہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک یہ نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے تھے بنو امیہ کو؟ انہوں نے تکبیرات چھوڑ دی تھی، صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی وہ انتقال جو ہے وہ دیکھ کے امام کو کرتے تھے. اور اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ تو بنو امیہ کی حکومت کا حصہ رہتے ہوئے بھی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے.